الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله مولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، شاعر کہتا ہے کہ سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر یہ کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا. اور یاد رکھیں کہ یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، اور نہ کرو تم ان کو کبھی نہ خوش، کیونکہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. برادران اسلام، آپ حضرات کو یہ بات بہت اچھی طریقے سے معلوم ہوگی کہ گزشتہ جمعے آپ حضرات کے مابین جو گفتگو ہوئی تھی وہ حقوق والدین کے عنوان پر ہوئی تھی، لیکن اس عنوان کی عدم تکمیل کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ اسی عنوان کو دوبارہ آپ کے مابین پیش کیا جائے. برادران اسلام، اسی تعلق سے میں نے خطبے میں سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت والجلال تمام انسانوں کو تاکید فرما کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم اس خالق السماوات والارض اور پالنہار کی بندگی کرو. اللہ تبارک و تعالی نے پھر فرمایا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھے اخلاقات کے ساتھ پیش آؤ. اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آگے اور ارشاد فرمایا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. کہ اگر تمہارے سامنے تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کے عالم کو پہنچ جائے، ان کی عمر ڈھل جائے، تو ان سے لفظ اف بھی مت کہنا اور نہ ان سے جھڑک کر بات کرنا، بلکہ ان سے خوب عزت و احترام سے گفتگو کرتے رہنا اور ان کے لیے یہ دعا کرتے رہنا ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے مولا کریم، اے مولا ہمارے والدین پر رحمت کی برسات فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا. برادران اسلام، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو. تو تمام کے تمام صحابہ اکرام تڑپ اٹھے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی آخر کس شخص کی ناک خاک آلود ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدهما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کے عالم میں پایا ہو، پھر ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار اور مستحق نہ بنایا.
برادران اسلام، والدین کی خدمت کرنا فرض ہے، رب کائنات کے کلام سے ثابت ہے، محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ثابت ہے، ائمہ مجتہدین کے اقوال سے ثابت ہے، خلفائے راشدین کے اقوال سے ثابت ہے۔ یاد رکھیے، جس اولاد سے والدین ناراض رہتے ہیں تو رب کائنات بھی اس سے ناراض رہتے ہیں۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، صفحہ نمبر 12 پر موجود ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رضا ربی فی رضا الوالد وسخط ربی فی سخط الوالد، کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یاد رکھیے، جس اولاد سے والدین رضامند ہیں تو رب کائنات بھی اس سے رضامند رہتے ہیں، اور جس اولاد سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتے ہیں، یاد رکھیے اس کی آخرت تو بن ہی جاتی ہے اور دنیا بھی بن جاتی ہے۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے، جس اولاد سے والدین رضامند ہیں تو رب کائنات بھی اس سے راضی رہتے ہیں، محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے راضی، صحابہ کرام بھی اس سے راضی، ملائکہ بھی اس سے راضی، عرش الہی بھی اس سے راضی، ذرہ کائنات بھی اس سے راضی۔ اور یاد رکھیے، جس اولاد سے والدین ناراض رہتے ہیں تو رب کائنات کی بھی اس پر لعنت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس پر لعنت، صحابہ کرام کی بھی اس پر لعنت، تمام ذرہ کائنات کی اس پر لعنت۔ برادران اسلام، نافرمان اولاد کے متعلق میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں۔ حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب دین پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، خطبہ کے دین پوری کے اندر لکھتے ہیں کہ میں ایک بیان سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں پر ایک درخت کے نیچے ایک ٹوٹی پھوٹی چارپائی پڑی ہوئی تھی اور اس کے اوپر ایک آدمی لیٹا ہوا تھا۔ اس نے دور سے مجھے دیکھا اور آواز لگایا کہ مولانا صاحب ذرا ادھر آئیے۔ تو حضرت نے محسوس کیا کہ یہ کوئی بیمار آدمی ہے جو مجھے پکار رہا ہے، لاؤ میں چلا جاؤں، اس کی عیادت بھی ہو جائے گی اور سن لوں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت مفتی عبدالشکور صاحب دین پوری فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا، جب جا کر قریب پہنچا تو دیکھتا کیا ہوں کہ ٹوٹی پھوٹی چارپائی ہے، اس پر وہ آدمی پڑا ہوا ہے، اس کے جسم سے کیڑا، خون، پیپ وغیرہ جاری ہے اور اس کے اوپر ایک گندی چادر پڑی ہوئی ہے، مکھیاں اس کے اوپر بھنبھنا رہی ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا تمہارے کوئی اولاد نہیں ہے، تمہارے گھر والے نہیں ہیں، تمہارے بیوی بچے نہیں ہیں جو تمہارا خیال رکھ سکیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت میں نے آپ کو اپنا یہی واقعہ بتانے کے لیے بلایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے تاکہ میں آپ کو اپنا واقعہ بتاؤں، آپ لوگوں کو جا کر اس واقعے کو بتائیں۔ چنانچہ وہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نوجوانی کے عالم میں تھا، میں شراب نوش بچوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، میں بھی شراب نوشی کیا کرتا تھا، میں بھی شراب نوشی میں اپنی زندگی گزارا کرتا تھا اور رات کو دیر سے آیا کرتا تھا اور میری ماں راستے میں دروازے پر کھڑے ہو کر کے میرا انتظار کیا کرتی تھی کہ میرا بیٹا کب آئے تاکہ میں اس کو اپنے گھر کے اندر لے جاؤں اور اسے کھلاؤں پلاؤں۔ چنانچہ جب میں آتا تھا تو میری ماں روز سمجھاتی تھی کہ بیٹا شراب نوشوں کے ساتھ مت رہو، شراب نوشی بند کر دو، اللہ اور رسول کو راضی کرنے میں لگ جاؤ، ان اوباش بچوں کا ساتھ تم چھوڑ دو۔ لیکن میں وہ بات نہیں سمجھتا تھا، لیکن میں اسی طریقے سے پوری زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن آخر میں ایک دن ایسا آیا کہ میں رات کو ایک دم سحری کے وقت اپنے گھر واپس آیا تو میری ماں انتظار کرنے کے بعد سو گئی تھی، میری ماں انتظار کرنے کے بعد سو گئی، آنکھیں لگ گئی، نیند آ گئی، سو گئی تھی۔ تو میں سحری کے وقت آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ چنانچہ اس کے بعد میں نے کہا کہ ہمیں جلدی سے کھانا لاؤ۔ والدہ کہتی ہے کہ جا ان شراب نوش بچوں کے ساتھ جو تو اپنی راتیں گزارتا ہے انہی سے اپنا کھانا لے جا کر کے، آج تیرے لیے گھر میں کوئی کھانا نہیں ہے۔ والدہ کا مقصد یہ تھا کہ ہم تنبیہ کرے، ہماری اصلاح ہو جائے، لیکن ہمیں غصہ آیا تو ہم نے اپنا جوتا نکالا اور اپنی والدہ کے سر پر اتنی تیزی سے مارا کہ والدہ کے سر سے خون جاری ہو گیا۔
کہتے ہیں کہ والدہ کے سر پر اتنی تیزی سے جوتا مارا کہ والدہ کے سر سے خون جاری ہو گیا اور والدہ وہیں پر بیٹھ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دی اور کہنے لگی اے اللہ میں نے تجھ سے اولاد مانگی تھی جو بڑھاپے کا سہارا بن سکے، لیکن یہ ایسی اولاد ملی ہے جو ہمارے سہارا بننے کے بجائے ہمارے سر پر جوتے برسا رہی ہے، ہمیں جوتوں سے مار رہی ہے، اے اللہ تو اس کے ہاتھ اور پیر کو توڑ دے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ یہ بری عورت ہے، کچھ بھی بکتی رہتی ہے۔ حالانکہ آج نوجوانوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہر نوجوان یہ کہتا ہے کہ یہ بھی کچھ کہتا رہتا ہے، کوئی بددعا دیتا ہے، کوئی بددعا وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ حالانکہ اتقی دعوت المظلوم فإنها بينه وبين الله ليس حجاب۔ مظلوم کی بددعا سے انسان کو بچنا چاہیے، ہر شخص کو مظلوم کی بددعا سے بچنا چاہیے، کیونکہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ جب اللہ اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر تو ایک مظلوم ماں تھی، تو ماں کی جب دعا اپنی اولاد کے حق میں اتنی تیزی سے قبول ہوتی ہے تو بددعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ چنانچہ کہتا ہے کہ چند دن گزرے تھے کہ ایک ہفتے کے اندر ہماری ماں اسی غم کے اندر مبتلا رہی، روتی رہی، ایک ہفتے کے اندر ہماری ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ایک دن میں شراب پی کر آیا تھا، نشے کی حالت میں تھا، میں اس کے بعد سو گیا۔ سونے کے بعد ہمیں پیاس لگی تو پانی پینے کے لیے گیا اور راستے میں کسی چیز سے ٹھوکر لگی تو ہمارے پیر میں زخم آ گیا۔ وہ زخم بڑھتا گیا، ناسور کی حالت اس نے پکڑ لی، ناسور کی حیت اختیار کر لی۔ چنانچہ میں ملتان کے نشتر ہاسپٹل کو پہنچا اور وہاں پر ڈاکٹروں نے یہ بتایا کہ یہ کینسر بن چکا ہے، اگر اس پیر کو کاٹا نہیں گیا تو یہ پورے جسم کے اندر پھیل جائے گا۔ چنانچہ ہم نے اس پیر کو کٹوا دیا۔ بیان کرتا ہے کہ چند دن گزرے ہی تھے کہ میرے دوسرے پیر کے اندر بھی وہی کینسر ہو گیا، اس کو بھی کٹوا دیا۔ اس کے بعد ہماری یہ حالت ہے، ہماری بیوی نے چھوڑ کر دوسری شادی کر لی ہے اور ہمارے بچوں نے مال کو تقسیم کر لیا ہے، وراثت کو تقسیم کر لیا ہے، اور ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ نہ زندگی ہے اور نہ ہی موت آ رہی ہے۔ اگر کوئی کھانا دینے آتا ہے تو کتوں کی طرح ہمارے سامنے کھانا پھینک دیتا ہے۔ میں آپ کو یہ واقعہ اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ ہمارا یہ واقعہ لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ اس بات سے عبرت حاصل کریں، اپنی والدین کی نافرمانی نہ کریں۔ برادران اسلام، آج نوجوان طبقے کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ والدین کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ برادران اسلام، یاد رکھیے جس گھر کے اندر والدین ہوتے ہیں وہ گھر جنت کا باغ ہوا کرتا ہے، اور جس گھر کے اندر والدین نہیں ہوتے ہیں وہ قبرستان بن جاتا ہے۔ جس گھر کے اندر بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں وہ جب ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھیے جب تک ہمارے اور آپ کے والدین زندہ رہتے ہیں تب تک ہمیں اور آپ کو ان کی قدر نہیں آتی ہے، مرنے کے بعد والدین کی قدر آتی ہے۔ جب والدین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیچھے دعاؤں کا کتنا بڑا ذخیرہ تھا۔ برادران اسلام، جب تک ہمارے اور آپ کے والدین زندہ ہیں تو ہم اور آپ اپنے والدین کو خوش کرنے میں تن من دھن کی بازی لگا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کی طرف ایک مرتبہ محبت بھری نظر سے دیکھ لینے کا ثواب یہ ہے کہ جو شخص جو نیک صالح اولاد اپنے والدین کو ایک مرتبہ محبت بھری نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، اگر کوئی اولاد اپنے والدین کو دن بھر میں 100 مرتبہ محبت بھری نظروں سے دیکھے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 مقبول حج کا ثواب دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخششیں اور عطائیں اس سے بھی بڑھ کر